السلام علیکم ناظرین، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہمارے مہمان ایک مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ اثر رسوخ رکھنے والے اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی موجود ہیں۔ سیاسی اثر رسوخ بھی پاکستان میں رکھتے ہیں، مذہبی امور پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جو اسلامی دنیا ہے اس میں ان کا اثر رسوخ ہے اور جاتے بھی ہیں، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں فارمر، اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیو میں ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عرب سے، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، آرمی چیف بھی بزنس مینوں کو کہہ چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی نوید آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں یہ لازوال ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان پہ کوئی قوت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ہمارے ایمان عقیدے کا تعلق ہے، حرمین شریفین کی وجہ سے ہے۔ دوسرا، سعودی عرب اور پاکستان دکھ درد کے ساتھی ہیں۔ پاکستان کو کبھی بھی مشکل مرحلے میں سعودی عرب نے نہیں چھوڑا۔ ابھی بھی حالیہ جو ہمارے اوپر 2-3 سال میں زیادہ مشکلات ہماری بڑھی، تو آپ دیکھیں ایون کہ 2018-19 میں IMF کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے، اس میں سعودی عرب کے ذمہ داروں نے IMF کے ساتھ جا کے بات کی باقاعدہ، اور انہوں نے کہا کہ تو اس لیے یہ ایک تو ہمارے تعلقات پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں ہر وقت یہ ایک بدقسمتی ہے، ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو مایوس ہے بالکل ہی، اور وہ صرف مایوس اپنے وطن کے حوالے سے ہوتا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ ان کو باہر والے اچھے لگتے ہیں۔ یہ مایوسی پھیلانے والے عناصر کو بھی خیال آنا چاہیے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، سعودی عرب ایک آزاد خود مختار ملک ہے۔ ہمارے تعلقات نہ کسی کی وجہ سے کمزور ہو سکتے ہیں، نہ کسی کی وجہ سے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے یہ تعلقات ہیں۔ جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے، بالکل سعودی عرب نے ماضی میں بھی پاکستان کے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ابھی بھی میں یہ بات آپ کو عرض کروں کہ جو ہمارے موجودہ سپہ سالار ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کے جو روابط ہیں اس وقت عرب اسلامی دنیا میں سعودی عرب کے ساتھ، امارات کے ساتھ، باقی اس کے نتیجے میں بہت سی بہتری پاکستان میں آ رہی ہے۔ اور بالخصوص یہ جو ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے سرمایہ کاروں کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا دروازہ انشاءاللہ کھولے گی، اور اس دروازے کا جو آغاز ہے وہ سعودی عرب اور امارات سے ہوگا۔ اچھا، زبردست۔ اور سعودی عرب کی اکانومی جس طریقے سے گرو کی ہے، ریاض شہر کو اس طرح فریکوینٹلی ٹریول کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے بزنس مین وہاں پہ آ رہے ہیں، اور 2030 کا ان کا ویژن بھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ بہت بڑی اکنامک پاور بننے جا رہے ہیں، اور دوسرا وہ اس سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے ویژن 2030 سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک ہمارا دوست ہے، اس کے گھر کے اندر ہر طرح کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اب اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس دوست نے تو دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے کبھی بھی کسی بھی مسئلے پہ دروازہ بند نہیں کیا، تو اب اس سے ہم نے کیسے استفادہ کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دروازہ جو ہے وہ آپ نے کھول دیا ہے، جس کے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بڑے مثبت اثرات آئیں گے، اور ہم دیکھ رہے وہ یہ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، کیونکہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں ان کو ایک ہی شکوہ تھا کہ ہمارا جو بیوروکریٹیکل نظام ہے، یعنی ایک شخص نے اگر یہاں آ کے کچھ انویسٹ کرنا ہے، اسے پتہ نہیں کتنے جگہ فائل لے کے جانا پڑتا تھا، اور پھر آخر وہ تنگ آ جاتا تھا، تھک جاتا تھا۔ تو یہ جو بہت بڑا قدم ہے، میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی اس پر تجاویز دی گئی، خود میں نے بھی اسی قسم کی ایک جو ہے ادارہ بنانے کی تجویز دی تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے آخری ایام میں جنرل عاصم منیر صاحب کے اس ویژن اور سوچ کو، جس کو خود شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی کریڈٹ انہی کو دیا تھا کہ اور یہ ہے بھی، یعنی سچی بات یہی ہے۔ ہاں، حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی، وگرنہ یہ بیوروکریٹیکل فائل چلتی رہتی تو ہو تو جاتا، لیکن دیر ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ بہت مفید اور مثبت اثرات پاکستان میں آئیں گے، اور سعودی عرب سے بھی جو ہماری توقعات ہیں
مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان سے زیادہ سعودی عرب ہماری توقعات پہ پورا اترے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے تعلقات، یعنی یہ ایک زیرو سم گیم اس کو کہتے ہیں فارن لینگویج میں، کہ زیرو سم گیم نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملک یعنی انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے تو پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے دنیا کے ممالک کی اپنی اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اگر ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے، اور اس پہ کوئی فرق آپ کے خیال میں پڑ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ہمارا ایران پڑوسی ہے، ہمارے ایران سے بہترین تعلقات ہیں اور تھے۔ سعودی عرب ہمارا دوست بھی ہے، محسن بھی ہے، ہمارے وہاں مقدسات ہیں، ہمارا ایمان عقیدے کا تعلقات ہے۔ کیا کبھی سعودی عرب نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ کیا ہمارے کوئی ایران سے تعلق خراب ہوئے؟ کبھی نہیں ہوئے۔ دنیا کے اندر موجودہ حالات میں چیزیں جو ہیں وہ ہر ملک اپنے اس میں دیکھتا ہے، لیکن اگر میرے آپ سے اچھے تعلقات ہیں اور جیو سے بھی اچھے تعلقات ہیں تو اس سے یہ اثر نہیں پڑتا کہ جیو والے سے میرے تعلقات جو ہیں یا کسی اور صحافی سے میرے تعلقات جو ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوں گے۔ سعودی عرب کی میں کلیئر کروں، سعودی عرب کی کشمیر کے معاملے پر پالیسی جو ہے وہ وہی ہے جو ہماری ہے، وہ ہمارے موقف کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب اس وقت OIC کا سربراہ ہے، اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی سعودی عرب کے پاس ہے۔ ابھی OIC نے کل ہی جو سٹیٹمنٹ OIC کے سیکرٹری جنرل کی کشمیر پر آئی وہ دیکھ لیں، تو اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے یعنی G20 میں ان کی شرکت سے ہمیں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ G20 ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا اجلاس اب پچھلا اجلاس انڈونیشیا میں ہوا تھا، موجودہ اجلاس اس کا دلی میں ہوا ہے، اگلا اجلاس اس کا برازیل میں ہے۔ تو یہ تو ہوتے رہیں گے اجلاس، کبھی آپ کے کسی دوست ملک کے اندر ہوگا، کبھی جس کو آپ نہ چاہ رہے ہوں وہاں ہو رہا ہوگا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کوئی ہائی پروفائل وزٹ آپ کے خیال میں پاکستان کا سعودی شخصیات کا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی شخصیات تو آ بھی رہی ہیں اور آئیں گی بھی، اور انشاءاللہ امیر محمد بن سلمان بھی، جیسا کہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی بتایا، وزیر اطلاعات ہمارے سولنگی صاحب نے بھی، انشاءاللہ وہ بھی مناسب وقت پہ آئیں گے اور ٹھیک وقت کے لیے آئیں گے۔ ایسا زیادہ وقت کے لیے آئیں گے اور کوئی کنکریٹ وزٹ ہوگا جس میں کوئی معاہدے بھی کچھ ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، کچھ ان کو بھی تیاری، یعنی خالی ایک دورہ جو ہے اگر صرف وہی مقصود ہوتا چند گھنٹے کا تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ پہلے بھی تو امیر محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے، جب وہ نائب ولی عہد تھے اس وقت بھی، ولی عہد تھے اس وقت بھی، تو وہ بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مستقبل میں ان کا دورہ ہوگا اس سے بہت ساری جو ہمارے درمیان تعلقات کی نہجیں ہیں وہ بہتری میں مزید تبدیل ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گی۔ اچھا، پاکستان میں آپ ظاہر ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے یعنی کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بڑا کام کرتے ہیں۔ ابھی جڑاں والا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں کتنی محفوظ ہیں اور آپ اس پہ علماء کیا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے، اس کے پاس دو تین چیزیں ہی ہیں پاکستان کو تباہ کرنے یا پاکستان میں خرابی پیدا کرنے کے لیے۔ اس میں یہ عصبیتیں ہیں، شیعہ سنی لڑائی کرا دیں، مسیحی مسلم فساد کرا دیں۔ لازمی بات ہے کہ جب پاکستان میں کسی مسیحی پہ حملہ ہوتا ہے یا چرچ پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنلی خبر بنتی ہے۔ آپ کے دشمن کو، آپ کے مخالف کو عالمی خبر چاہیے ہوتی ہے۔ جڑاوالا میں جو ہوا بہت افسوسناک ہے، مجرم سارے پکڑے گئے ہیں، مزید بھی اگر کوئی ہوگا پکڑا جائے گا، لیکن ہم نے سرگودا کے اندر جو ہندوستان چاہ رہا تھا وہ نہیں ہونے دیا۔ ہم نے راہ کی اس سازش کو ناکام بنایا، اور میں شاباش دوں گا مسلم مسیحی قیادت کو بھی اور سرگودا انتظامیہ کو، پولیس کو، کہ وہاں تو بہت بڑا فساد ہوتا اگر بروقت اقدامات نہ ہوتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا گلگت بلتستان میں بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، کراچی میں بھی کل ایک عالم دین کو۔ تو یہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان چونکہ اس وقت معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ کچھ کمزور ہے اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کچھ چیزیں فیسیلیٹیشن کونسل کے بننے کے بعد تیز ہوئی ہیں، اس میں خواہ آپ کے باجوڑ میں حملہ دیکھیں، چترال میں دیکھیں، باقی چیزیں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کو، جو دنیا متوجہ ہوئی ہے، جو دنیا ہم سے شاکی تھی کہ ان کے ہاں تو بیوروکریسی نظام نہیں چلنے دیتی، اس کا علاج ہوا ہے۔ تو انہوں نے دوسری طرف کوشش کی ہے کہ یہ خبر دنیا میں جائے کہ جی امن و امان نہیں ہے، عدم استحکام ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ انویسٹر جو ہے، جو باہر سے آگے آپ کے یہاں پیسہ لگانا چاہتا ہے، وہ گھبراتا ہے اس چیز سے کہ بھئی وہیں چاہتا ہے جہاں امن ہو۔ لیکن انشاءاللہ یہ کوششیں بھی ناکام ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے
کہ اگر یہ فیسیلیٹیشن کونسل اور یہ سسٹم چلنے دیا گیا گرین پاکستان اور یہ، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم بحرانوں سے نکل آئیں گے۔ اچھا، اور مولانا صاحب آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مقتدر حلقوں میں بھی، اور پی ٹی آئی کے دور میں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہیں، آپ ان کا مستقبل اب کیا دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست میں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے نا، اور میں تو ہمیں اس پہ لوگ تیر بھی برساتے ہیں، آپ جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں جو آپ کا خطہ ہے، اس میں آپ فوج کے بغیر یا اپنی فوج کو کمزور کر کے سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نیپال بھوٹان نہیں بن سکتے۔ پاکستان عالم اسلام کی ایک ایٹمی قوت ہے، اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے اس معاملے میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 9 مئی کی غلطی جو ہے، جو غلطی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پلاننگ مجھے لگتی ہے۔ میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بتاؤں کہ ایک ہمارے دوست ملک کے ذمہ دار نے ہمیں 1.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ اچھا، اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں، اس بات کو دیکھیں، تو لگتا ہے کہ یہ پلاننگ جو ہے، خان صاحب تو پتہ نہیں اس میں کتنا ان کا حصہ تھا، جو ہمارا دشمن چاہتا تھا کہ فوج اور قوم آمنے سامنے آ جائے، یہ اسی کے تحت ہوا۔ لیکن اس وقت جو صبر کیا ہمارے سپہ سالار اور فوج کی قیادت نے، اور جس حکمت عملی کا سپہ سالار کی قیادت میں ہماری اگر میں نام لے دوں تو پتہ نہیں، اب آپ ہمارے اداروں نے، ISI نے اور باقی فوج کے اداروں نے، اور اس کو بروقت اس کے اوپر اس نقصان کو بڑھنے نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے تو پاکستان کے اندر ایک استحکام آیا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ PTI ایز اے جماعت اس پہ کوئی پابندی لگے گی یا اس کو کوئی الیکشن سے روکا جائے گا۔ الیکشن لڑنا ان کا حق ہے، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن عمران خان صاحب تو مجھے نظر نہیں آتے کہ وہ اگلے 5 سال میں پاکستانی اقتدار کی سیڑھی میں وہ چڑھ سکیں۔ اچھا، آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں اور آپ نے سارا کچھ ہوتے دیکھا ہے کہ کیسے ان کے تعلقات 1 پیج تھا، بہت اچھے تعلقات تھے، پھر ایک دم خراب ہوئے، اور اتنے خراب ہوئے کہ پھر ایک دوسرے پہ الزام، نیوٹرلز اور عجیب زبان بھی یوز کی گئی ایک دوسرے کے خلاف۔ تو کیا برا ہوا، یعنی واٹ وینٹ رانگ ود عمران خان؟ کیسے حالات ایسے ہوئے کہ ایک پیج سے ایک پیج کی دشمنی آ گئی؟ کیسے ہوا؟ خان صاحب کو انہوں نے ہی مروایا جنہوں نے انہیں چھوڑا اس وقت۔ اچھا، یہ جو سب سے پہلے بھاگے نا خان صاحب کو چھوڑ کے، یہی تھے جو خان صاحب کو موزے تنگ اور اتاترک بنا کے پیش کر رہے تھے۔ اور خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے جو سیاسی فیصلے یا حکومتی فیصلے تھے وہ بھی اس انداز میں کیے کہ میں کبھی نہیں ذاتیات پہ بات کرتا، لیکن جو آپ کو سیاسی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے ساتھیوں سے، حکومتی فیصلے آپ کو حکومتی ذمہ داروں سے مل کے کرنے ہوتے ہیں، نہ کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس کو استخارے پہ کرنا ہے۔ استخارہ کو بری بات نہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، یا ہم نے اس کو دن مقرر کر لینا ہے، یا وہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں خان صاحب نے غیر حقیقی جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ سمجھاتے نہیں تھے اس وقت؟ اللہ کا شکر ہے، میں تو آخری بھی جو وزیر اعظم ہاؤس میں میری ان کی آخری ملاقات تھی، ان کو بھی کبھی یہ سنیں گے یا یاد آتا ہی ہوگا کہ میں اور وہ ان کے کمرے میں اکیلے دونوں تھے، تو میں نے انہیں کچھ چیزوں کا کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، یہ یہی کہہ رہے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بلی کرے گا، یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ غلط آپ کو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ انسان بعض اوقات صحیح بات اس کو اچھی نہیں لگتی۔ ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ ذہن بنا چکے تھے کہ مجھے نکالنے کا فیصلہ جو ہے اس کی سازش، فیصلہ نہیں سازش ہوئی ہے، جبکہ میرا موقف تھا یہ سازش نہیں ہے، یہ ہم کوتاہیاں ہیں بہت ساری۔ اور میں آج بھی آپ کو یہ کہوں کہ اگر رویہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کا اچھا ہوتا تو عدم اعتماد کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ یہ عدم اعتماد کی کامیابی میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کے رویے کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ 8 MNA میرے رابطے میں تھے جو صرف اس لیے ناراض تھے
کہ ان کے ساتھ بد بےہودگی کی جاتی ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کی بات نہیں سنی جاتی، اور وہ کچھ نہیں مانگ رہے تھے. میں ان کے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے تھی. ایون کہ اگر آخری دن بھی عمران خان صاحب ان کو بلاتے ذاتی طور پہ اور ان کی بات سنتے تو ممکن ہے صورتحال مختلف ہو جاتی. اچھا، اور جو فارمر آرمی چیف تھے اس وقت، آپ بھی بڑے آپ کے دوست ہیں وہ، تو ان کا اور عمران خان صاحب کا بہت اچھا تعلق تھا. کیا ہوا تھا ایک دم آپس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ جو تھے، ایک تو یہ بالکل خان صاحب غلط کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک آدھ بار یہ ذکر کیا ہے کہ جی رشیا مجھے بھیج کے اور خود نہیں. جنرل باجوہ نے پوری ذمہ داری لی تھی کہ ہاں ہمارے مشورے سے خان صاحب رشیا گئے ہیں اور ہم اس کو ذمہ داری لیتے ہیں. یہ کیونکہ میں اس وقت مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ روابط میں تھا اور بڑے ذمہ دار جگہ پہ جب ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ آرمی کے مشورے کے ساتھ گئے ہیں. جنرل باجوہ کی مکمل تائید حاصل ہے. باجوہ صاحب نے میرا نہیں خیال کہیں خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے. اچھا، خان صاحب نے زیادتی کی؟ پھر خان صاحب نے زیادتی کی. تو سائفر والا جو بتاتے تھے کہ امریکی سازش ہے، وہ کس کو مخاطب ہیں؟ وہ مجھے تو نہیں کہہ رہے، وہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان ہوئے تو دیکھیں آپ اور میں بات کر رہے ہیں، اجتماعی صیغہ بولا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، یا میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے، تو ایک اجتماعی صیغہ مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں سائفر میں ایک جملہ جس سے مجھے تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو ہم آپ کو درگزر کر دیں گے. ہم بھائی ایک آزاد خود مختار ملک ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ جملہ. لیکن اس طرح کے سائفر آتے رہتے ہیں، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں. بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں سے ایسی جاتی رہتی ہیں، وہاں سے آتی رہتی ہیں، گفتگویں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر خان صاحب کا رویہ درست ہوتا اور ان کے ساتھیوں کا، میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کا رویہ درست ہوتا، اس میں اخلاق ہوتا، محبت ہوتی، لوگوں کی بات سنی جاتی، تو یہ عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن یہ رویہ، اس میں امریکہ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی بات نہ سنیں. آج اعظم خان صاحب تو لیکن اعظم خان صاحب سے آپ ذرا عمران خان صاحب کے اپنے ساتھیوں کی لسٹ نکال لیں اور انہیں فون کریں. اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے جو وزیر اعظم. آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا اعظم خان صاحب کا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے ان سے کوئی اتنا، چونکہ میں ڈائریکٹ خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق تھا، اور تو میرے ساتھ تو کبھی انہوں نے، میرا خیال ہے میں زیادہ ملتا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے کون سا کوئی ان سے کوئی اسکیمیں منظور کرانی تھی یا کوئی پلاٹ پرمٹ کی بات کرنی تھی. اب چونکہ میں تو ایک اعزازی طور پہ کام کر رہا تھا، اس لیے میرا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رویے نے سب سے زیادہ نقصان خان صاحب کا اپنا رویہ، اور یہ کہ ادھر سے آج جس کی بات سنی اسی کہ نہیں. ایک لیڈر کو فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سی معاملات میں وہ بہت اچھا کام کر سکتے تھے، لیکن افسوس کہ کوئی تو خوبیاں بھی ہوں گی جو آپ نے نوٹ کی ہوں گی ان کی. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک ان میں نے دیکھا ان کو بالخصوص جب انہوں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پہ بات کی. آج بھی وہ ہمارے پی ٹی آئی والے دوست بہت اس کو چلاتے ہیں. تو میرا تو آج بھی موقف یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر ناموس رسالت پہ بات کی ہے اقوام متحدہ میں تو اسے تحسین ہی کروں گا نا یار، کہ اس کی ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ جو اچھا کرے گا ہم اچھا کہیں گے، برا کرے گا برا کریں گے. اب جب ان کے لوگوں نے سلمان رشدی کے وکیل کو وکیل کیا تو اس کی ہم نے مذمت کی. اگر وہ وکیل میاں نواز شریف کریں تب بھی مذمت کریں گے، وہ وکیل زرداری صاحب کریں گے تب بھی کریں گے، مولانا فضل الرحمان کریں گے تب بھی کریں گے. ہمارے لیے کوئی شخصیت اہم نہیں ہے. لیکن سیاست میں مذہبی کارڈ استعمال ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جو سیاست ہے وہ ہے ہی مذہب کی بنیاد پر. کون سی جماعت ہے جو مذہب کی بنیاد پہ سیاست نہیں کرتی؟ کوئی ایک بتائیں مجھے آپ. لیکن مذہب کارڈ اس طرح استعمال کرنا مجھے آپ بتا دیں. سب نے کیا ہے، یہ مذہب کے ساتھ ظلم سب نے کیا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ مثلا دعویٰ کرتی ہے، اس میں بھی دیکھ لیں، ان کے بھی منشور دستور نکال لیں. ان کے پاس بھی سب سے بڑا جو کارڈ ہے اپنے، وہ 73 کے آئین کے ساتھ قادیانیوں کو اقلیہ گھر سے اچھا کام کیا بھٹو صاحب نے. اسی کی نظر پھانسی وہ اسی کی وجہ سے چڑھے، وہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مذہب کے بغیر تو آپ کے ملک میں اسلامی جمہوری اتحاد کیا تھا، آئی جی آئی، متحدہ حزب اختلاف کیا تھا، عورت کی سربراہی کیا تھا. جب اسامہ بن لادن پیسے دے رہے تھے
اور الحمراء حال کے بعد اسامہ اور ان کے بچے بیٹھ کے اس علماء کنونشن کی مانیٹرنگ کر رہے تھے جو عورت کی سربراہی کے خلاف پورے ملک سے بلایا گیا تھا، تو وہ کیا تھا؟ آپ کے ملک کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ کسی جماعت نے یعنی یہ جائز ہے، لیکن جائز بات ہے یہ نہیں میں سمجھتا ہوں تہمت لگانا تو جائز نہیں ہے، تہمت کسی کو نہیں لگانی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا دل کرے آپ جس پہ مرضی توہین ناموس رسالت کا مہر لگا دیں، جس پہ آپ کا کوئی حکمران نہیں بچا اس سے۔ ضیاء الحق صاحب پہ بھی آتے ہی یہ لگ گئی تھی، مشرف صاحب پہ ایک بڑے پاکستان کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے آتے ہی ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ قادیانی ہے۔ جب ان سے شواہد مانگے گئے پھر وہ معافی مانگتے پھر رہے تھے۔ یہ بند ہونا چاہیے، یہ بند ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ کا ملک جو ہے الحمدللہ یہاں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ناموس رسالت کو کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی قرآن کو خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے۔ آپ کو اپنے رویے سے جو پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کو یہ اپنے اخلاق سے ان کے دل جیتنے چاہیے، بجائے اس کے وہ ہم سے ہر وقت خوفزدہ رہیں۔ کیوں؟ وہ بھائی صاحب آپ اور میرے جیسے ہی پاکستانی ہیں، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ کوئی سرخ ہے یا پیلا ہے اور میرا اور آپ کا سبزہ نہیں، وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا وہ استعمال کہ جو تہمت کی بنیاد پر ہو وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ سب نے کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہوا، بے نظیر کے خلاف بھی ہوا، مشرف صاحب کے خلاف بھی ہوا، ضیاء الحق کے خلاف بھی ہوا، کے خلاف بھی ہوا، بھٹو، نظام مصطفیٰ کدھر گیا؟ بعد میں نظام مصطفیٰ کی تاریخ چلانے والوں نے اعتراف کیا کہ یہ CIA کی تاریخ تھی، ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ یہ ہے نا۔ اچھا، آپ بڑے باخبر آدمی بھی ہیں، تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے وہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپس بھی آ رہے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ دیکھیے یہ تو عدالتوں نے کرنا ہے کہ کیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں جو اس وقت 20-30 یا 40% جان ہے وہ مریم کی وجہ سے ہے۔ اس نے پارٹی کو بہرحال جگائے رکھا ہے، اور میاں صاحب کے آنے کے بعد مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک طاقتور، جو حالات و واقعات جو ہیں وہ چونکہ بجلی مہنگی، مہنگائی اور حالات، یہ سب ملبہ تو ہے مسلم لیگ نواز پہ۔ اس سے پیپلز پارٹی بری ہے، حالانکہ وہ بھی مزے لیتے رہے، اس سے JUI بری ہے، حالانکہ وہ بھی مزے لیتے رہے۔ پھر ایک ماحول ہے بیانیہ۔ عمران خان صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ جھوٹ کو بھی اس انداز میں بیان کر لیتے ہیں کہ سب کو سچ لگتا ہے، کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں، جس چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دوسرے لیڈران بیچارے ابھی یہ جو جدید دنیا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ڈیجیٹل، سوشل میڈیا، دیکھیں نا، میں نے ان کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، وہ صبح 8 بجے شروع ہوتے ہیں، ان کا سارا کا سارا فوکس ہی سوشل میڈیا ہے، جدید دنیا ہے۔ کیسے کرتے تھے کام آپ؟ وہ تو بھائی صبح 8 بجے پہلی ایک تھیم دے دیتے تھے کہ اس پہ کام ہونا ہے، پھر وہ دیکھتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہے تو وہ دوسری دیتے تھے، پھر دیکھا یہ بھی نہیں ہے تو تیسری، وہ تو لگے رہتے تھے۔ اب اس طرف حالات ایسے نہیں ہیں، اس طرف محنت کرنی پڑے گی، بلاول کو بھی محنت کرنی پڑے گی، مریم کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اور میاں صاحب کے آنے سے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نواز کو طاقت ملے گی۔ اور میاں نواز شریف صاحب کا جو اپنا رویہ ہے یا جو اپنی ان کی ملنا جلنا ہے یا اپنا جو ان کا انداز ہے، وہ جاذبیت ہے اس میں، اس کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں اگر ہم با اخلاق سیاستدانوں میں تو میاں صاحب، زرداری صاحب، ان کو آپ، خان صاحب اس میں تھوڑا سا نیچے آئیں ہے ان کا، چونکہ لیکن آپ بھی خان صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں آپ۔ میں بالکل رہا ہوں، میں تو ان کی، میں نے ایسے آپ کو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا، میں ایک اعزازی، مجھے کیوں لائے تھے، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بنائے۔ میں یہ آج آپ کے ذریعے PTI کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جب اٹک سے آ جائیں تو ان سے پوچھ لیں کہ کیا میں نے انہیں کہا تھا یا مجھے کتنی بار کہا گیا تھا، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے۔ حالات عرب اسلامی دنیا میں ہمارے ایسے تھے کہ اس وقت میرے ملک کو ضرورت تھی، میری قوم کو ضرورت تھی، اور مجھے جب جنرل باجوہ نے اور خان صاحب نے یہ کہا تو میں نے کہا جی میں کوئی تنخواہ والی یا مراعات والا منصب نہیں لوں گا، ایک اعزازی منصب۔ پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ ماضی میں بھی نمائندہ خصوصی
قائد اعظم نے بنایا تھا، پھر صاحب یعقوب خان بنے تھے، تو میں نے کہا جی ٹھیک. تو حالات ان کے دور میں خراب ہی رہے ہیں عرب اسلامی دنیا سے؟ آخری ایام میں تو بہتر ہو گئے تھے حالات. بہتر سے مراد ہے کہ وہ جو تلخیاں تھیں وہ کم ہو گئی تھی. بہت زیادہ تلخی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ تلخی آخری ایام، اس میں بہرحال بہت بڑا کردار جنرل باجوہ صاحب کا تھا. اور اب جو بہت بہتر حالات ہیں، اگر اس وقت 50% یا 40% بہتر تھے، تو آج اگر 100% ہیں تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا موجودہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب. انہوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ میڈیا میں چونکہ پرابلم ہے فوج کا کہ وہ تو روک اپنے اوپر نہیں کرا سکتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو آپ دوبارہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں عرب اسلامی دنیا میں کہ آپ کوئی بات کہیں تو مانی جاتی ہے، وہ اس میں پھر حافظ صاحب نے بڑی محنت کی ہے. بہت بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو انکشافات سے بھرپور سنی. ظاہر ہے بہت سے رازوں کے امین بھی ہیں اور مشرق وسطیٰ سے بڑا گہرا تعلق بھی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. دیکھتے رہیے WeNews.pk.